یہ تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ نفل نماز ہوتی ہے، دو دو کر کے پڑھیں، کم از کم دو، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں نبی کریم سے منقول ہے، اور نیت ویسی کریں گے، نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبل شریف کی طرف، اور جس طرح نوافل ادا ہوتے ہیں یا فرائض ادا ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی، یعنی دونوں رکعتوں کے اندر الحمد شریف کے ساتھ سورت بھی ملانی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا اور درمیان رات میں آنکھ کھلی تو کیا وہ تہجد پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تہجد کا وقت یاد رکھیں، عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد اور پھر انسان سو جائے تھوڑی دیر، پھر اٹھے گا تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ شرط ہے، عشاء کے فرض پڑھ لیے ہوں چاہے وتر بھی نہ پڑھے ہوں، اور تھوڑی دیر سو جائے، جاگے گا، تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اور اب اس کا اختتام جو ہے وہ طلوع فجر تک رہتا ہے، پھر درمیان میں کبھی بھی آپ پڑھ لیں تو وہ تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر عشاء کے فرائض نہیں پڑھے تھے اور سو گئے اور جاگے تو سونے کی شرط تو ہوئی، لیکن عشاء کے فرائض کے بعد سونے کی شرط نہیں پائی گئی، لہذا یہ قیام اللیل تو کہلائے گی، صلاۃ اللیل کہلائے گی، رات کی نماز، رات کا قیام، لیکن تہجد نہیں ہوگی۔ کوئی استاد ایسا بیٹھا ہو، قاری صاحب، جو پٹ کے گھر سے آیا اور سارا غصہ بچوں پہ نکال دیا، دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن، وہ بھی غریب کے بچوں کو، وہ سامنے پولیس والے کا بچہ ہو، کرنل کا بچہ، جرنل کا بچہ، پپو شرارت نہیں کرتے، اور غریب ادھر آ دن گھسے پہ گھسے گھسے پہ گھسے، کرے گا کرے گا کرے گا، اور تصور یہ کرتے ہیں بیوی پٹ رہی ہے سامنے۔ بھائی بیوی سے تم پٹ کر آئے ہو، تم بچوں پہ ظلم کر رہے ہو، قاری صاحب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بچوں کی ہڈیاں توڑ دو، تمہیں کس نے پرمیشن دی ہے؟ لا پھر دلیل، لا قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ اس پر کہ تم بچوں کو جانوروں کی طرح پیٹ سکتے ہو، کس نے اختیار دیا ہے تمہیں؟ لا وہ قرآن کی حدیث اور دلیل لے کر آؤ، بالکل غلط ہے، بچوں سے معافی مانگنی ہوگی۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ مسجد کی گندی تولیہ اور خراب قسم کی ٹوپیاں استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ مسجد کی وہ ٹوپیاں جو مطلب کھجور کی چھال کی بنی ہوتی ہیں، بیچ میں سے غائب جیسے انکل سرگم کا سر بنا ہوا ہے اور یوں تار وار نکلے ہوئے ہیں، اور میلی کچیلی بار بار کثرت استعمال کی بنا پر ان پہ کالا میل بھی ہے، اور اس کو سر پہ رکھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، ان ٹوپیوں کو پہن کے کبھی شادی بیاہ میں ہم جائیں گے؟ کسی بڑے ہوٹل میں اگر کوئی فنکشن ہے اس میں پہن کے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر جائیں گے بھی تو بولیں گے بھائی یتیم خانے والوں کو آنے کی اجازت نہیں، باہر نکل جاؤ۔ اتنی غلیظ ٹوپیاں پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا سخت مکروہ ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی ٹوپی تو لے کے جائیں، یہ سب سے بیسٹ ہے، اور اگر نہیں ہے تو برہنہ سر نماز پڑھ لیں، ان ٹوپیوں کو استعمال نہ کریں، کیونکہ سر ڈھک کر نماز پڑھنا یہ ادب ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی عذر ہے اور بغیر سر ڈھکے آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ باقی تولیہ جو ہے وہ استعمال نہ کریں، اتنے خراب ہاتھ ہوتے ہیں، بعض تو ناک صاف کر کے اس پہ لگا دیتے ہیں، یہ نظافت کے خلاف ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ مختصر سا بریک لیں۔